ایک قدیم زمانے میں ایک دور دراز کے علاقے میں ایک چھوٹی سی ریاست تھی جس کا نام شاہی نگر تھا۔ یہ ریاست اپنی شان و شوکت اور دولت کی وجہ سے مشہور تھی۔ شاہی نگر کا حکمران بادشاہ ظہیر الدین ایک انصاف پسند اور بہادر حکمران تھا۔ اس کے ظلم حکمرانی ریاست میں امن و امان کا دورہ تھا اور لوگ خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ شاہی نگر کی ایک خاص بات یہ تھی کہ اس کے محل میں ایک بہت بڑا خزانہ تھا۔ اس خزانے میں بے شمار سونے چاندی کے سکے، قیمتی جواہرات اور نایاب موتی تھے جو کئی نسلوں سے اس ریاست میں جمع کیے گئے تھے۔ خزانہ محل کے سب سے اندرونی حصے میں ایک مضبوط کمرے میں محفوظ تھا جس کی حفاظت کے لیے دن رات چاق و چوبند سپاہی مقرر تھے۔ شاہی نگر کی دولت اور خزانے کی کہانیاں دور دور تک مشہور ہو چکی تھیں اور ان کہانیوں نے ایک خطرناک ڈاکوؤں کے گروہ کی نظر میں لالچ پیدا کر دی۔ یہ گروہ اپنے سردار رازمیر کی قیادت میں کام کرتا تھا۔ رازمیر نہایت چالاک، ظالم اور بدکردار شخص تھا جس کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف دولت حاصل کرنا تھا، چاہے اس کے لیے کتنی ہی جانوں کا نقصان کیوں نہ ہو۔ رازمیر نے شاہی نگر کے خزانے کو لوٹنے کا منصوبہ بنایا۔ اس نے اپنے گروہ کے لوگوں کو تیار کیا اور انہیں یقین دلایا کہ اگر وہ اس خزانے کو حاصل کر لیں تو وہ ہمیشہ کے لیے امیر ہو جائیں گے اور انہیں کبھی کام کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ رازمیر نے اپنی چالاکی سے شاہی نگر میں ایک تاجر کا بھیس بنا لیا۔ وہ اپنے گروہ کے چند لوگوں کے ساتھ وہاں پہنچا اور محل کے قریب ایک بڑا بازار لگایا۔ یہ بازار مختلف نایاب اور قیمتی اشیاء سے بھرا ہوا تھا جس نے محل کے لوگوں اور سپاہیوں کی توجہ اپنی جانب کھینچ لی۔ رازمیر کا مقصد بازار کے بہانے محل کی حفاظت کا جائزہ لینا تھا تاکہ وہ خزانے تک پہنچنے کے لیے مناسب وقت اور طریقہ کار تلاش کر سکے۔ اس نے محل کے ہر گوشے کا بغور مشاہدہ کیا اور سپاہیوں کے آنے جانے کے وقت اور راستوں کو بھی نوٹ کیا۔ کئی دنوں کی مشاہدے کے بعد رازمیر نے ایک رات خزانہ لوٹنے کا منصوبہ بنایا۔ اس نے اپنے گروہ کو بتایا کہ وہ محل کے عقبی دروازے سے داخل ہوں گے جہاں پہرے دار کمزور ہوتے ہیں اور اس وقت تک آدھے سپاہی اپنی رات کی ڈیوٹی ختم کر کے واپس جا چکے ہوتے ہیں۔ رات کا اندھیرا چھاتے ہی رازمیر اور اس کے ساتھی اپنے ہتھیاروں کے ساتھ محل کی طرف روانہ ہوئے۔ وہ بالکل خاموشی سے قدموں کی آواز دبائے محل کے عقبی دروازے تک پہنچے۔ ان کے پاس چابیاں، نقب زنی کے آلات اور جادوئی سامان بھی تھا جو انہوں نے اپنی چالاکیوں سے حاصل کیے تھے۔ رازمیر نے جادوئی چابیاں استعمال کرتے ہوئے دروازہ کھولا اور اپنے گروہ کے ساتھ اندر داخل ہو گیا۔ وہ چپ کے خزانے والے کمرے کی طرف بڑھنے لگے۔ جب وہ کمرے کے قریب پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں صرف 2 سپاہی پہرا دے رہے ہیں۔ رازمیر نے اشارہ کیا اور اس کے آدمیوں نے فوراً سپاہیوں کو بے ہوش کر دیا۔ کمرے کا دروازہ انتہائی مضبوط تھا لیکن رازمیر کی جادوئی چابیوں نے یہاں بھی کام کر دیا۔ انہوں نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گئے۔ خزانہ دیکھ کر ان کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ ہر طرف سونا، چاندی، ہیرے اور جواہرات چمک رہے تھے۔ انہوں نے فوراً خزانہ بوریوں میں بھرنا شروع کر دیا، لیکن رازمیر کی بدقسمتی یہ تھی کہ بادشاہ ظہیر الدین نے محل کی حفاظت کے لیے ایک خفیہ نظام بنایا ہوا تھا۔ جب خزانے کے دروازے کے تالے کھلے تو خفیہ الارم بج گیا جو محل کے مرکزی حصے میں تھا۔ اس الارم کی آواز سنتے ہی محل کے محافظ ہوشیار ہو گئے۔ محافظ فوراً خزانے والے کمرے کی طرف دوڑے اور وہاں پہنچتے ہی انہوں نے رازمیر اور اس کے ساتھیوں کو خزانہ لوٹتے ہوئے پکڑ لیا۔ رازمیر اور اس کے ساتھیوں نے مزاحمت کرنے کی کوشش کی لیکن محافظوں کی تعداد زیادہ تھی اور وہ پوری طرح مسلح تھے۔ ایک سخت لڑائی ہوئی لیکن بالآخر محافظوں نے رازمیر اور اس کے ساتھیوں کو گرفتار کر لیا۔ رازمیر اور اس کے گروہ کو بادشاہ ظہیر الدین کے سامنے پیش کیا گیا۔ بادشاہ نے ان کی چالاکیوں اور لالچ کے بارے میں سن کر سخت ناراضگی کا اظہار کیا۔ اس نے رازمیر اور اس کے ساتھیوں کو سخت سزا دینے کا حکم دیا تاکہ دوسرے لوگ اس سے سبق سیکھ سکیں۔ رازمیر اور اس کے ساتھیوں کو سلطنت کے عوام کے سامنے سزا دی گئی۔ ان کی جائیدادیں ضبط کر لی گئیں اور انہیں قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ رازمیر کا منصوبہ ناکام ہو گیا اور اس کی چالاکی کا انجام بری طرح ہوا۔ خزانے کی حفاظت میں سپاہیوں کی ہوشیاری اور بادشاہ ظہیر الدین کی دور اندیشی کی وجہ سے شاہی نگر ایک بار پھر محفوظ ہو گیا۔ بادشاہ نے محافظوں کی بہادری کی تعریف کی اور انہیں انعامات سے نوازا۔ شاہی نگر کی عوام نے رازمیر کی شکست سے یہ سبق سیکھا کہ لالچ اور برائی کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے اور نیک نیتی اور دیانتداری ہمیشہ فتح یاب ہوتی ہے۔ شاہی نگر کی خوشحالی اور امن و امان بحال ہو گیا۔
بادشاہ ظہیر الدین کی حکمرانی میں ریاست نے مزید ترقی کی اور عوام نے خوشحال زندگی گزارنا شروع کر دی۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔